خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین محسن انسانیت جان کائنات نبی دو عالم رحمت عالم نور مجسم ہادی کائنات سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل روحی فداح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نظام کرم، وہ آئین زندگی جو اللہ کے رسول لے کے تشریف لائے، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع سے جو خطبات دیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اور جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دلوں میں عشق رسالت کا انوار پیدا کیے جائے، اور دلوں میں عشق رسالت کے انوار پیدا کیے جائیں، اور ہمیں بتایا جائے کہ انسانیت کا مقصد کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے، اور سیرت رسول وہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں سیرت مصطفیٰ کے جلوے جا بجا نہایت ہی محسوس انداز میں اور نمایاں قدروں کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی ارسل رسولہ، وہ جس نے رسول کو بھیجا ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ پیغمبر گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہدایت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں، دین حق کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ ہدایت اور دین حق، معلوم یہ ہوا کہ وہ ہدایت عطا فرمانے والے ہیں، اور ہدایت بھی ایسی جو دین حق کو واضح کر دے۔ دین کیا ہے؟ ہدایت کے ثمرات دین حق ہیں، اور دین حق کیا ہے؟ دین حق یہ ہے کہ آدمی اس مطلوب کو پا سکے، اس مقصود حیات کو پا سکے جو کہ جانوروں میں اور انسانوں میں تمیز کرتا ہے۔ جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، انسان بھی پیدا ہوتا ہے، جوان ہوا، مر گیا۔ یہاں بھی قبائل ہیں، یہاں بھی خاندانی نظام ہے، جانوروں میں بھی خاندانی نظام ہے۔ تو آخر فرق کیا ہے بہیمت کی زندگی میں اور انسانیت کی زندگی میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہیمت کی زندگی میں اور انسانی زندگی میں فرق یہ ہے کہ بہیمت جو ہے وہ ہدایت سے آ رہی ہے، بہیمت کسی منزل حق سے آ رہی ہے، اور وہاں حق اور باطل میں، سفید و سیاہ میں، اندھیرے و اجالے میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو صاحب عقل بنایا، فراست دی اور منطقی قوتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے اندر یہ احتیاط پسندی موجود ہے کہ ہم اشیاء کے حقائق کا باضابطہ طور پر ادراک رکھتے ہیں، اور ہماری زندگیاں باضابطہ طور پہ اس سے معمور رہتی ہیں۔ وہ لوگ جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور سلیم الطبع رکھتے ہیں اور سلیم الطبع ہیں،
اور وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راہ عمل ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ انسانی زندگی اگر مقصدیت سے لبریز ہو تو مقصدیت جو ہے وہ ہمیں ہمکنار کرتی ہے کامیابیوں سے۔ جیسے قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمائے ہیں کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا عذر عمل اچھا کون تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے عمل صالح پر ہے۔ اگر ہم نے عمل صالح کیا، اچھا کام کیا، تو ہم یقینی طور پر جزائے خیر کے مستحق ہوں گے، بخشش کے مستحق ہوں گے، نجات کی منزلیں میسر آئیں گی، اللہ کی جنت رضا ہمیں حاصل ہوگی، اور ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی رہی۔ اور جو کامیاب زندگیاں گزارتا ہے ہدایت الہی کے ساتھ، پروردگار عالم اسے کامیاب موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے فقد فاز فوزا عظیما، فازا پھر فوزا عظیما، عظیمہ کی فوزا عظیما، تو فوز کی صفت جو ہے وہ عظیم ہے، ایک ایسی کامیابی جو کہ نہایت ہی عظیم کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں دنیاوی نقطہ نگاہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کا مدار کاروبار پر ہو، تجارت پر ہو، سیاحت پر ہو، سیاست پر ہو، تعلقات پر ہوں، ذرائع پر ہوں، انفلوئنس پہ ہو، اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسلام کے نزدیک اللہ کے رسول سرور کائنات جو نظام حیات لے کے جلوگر ہوئے ہیں، اور آج کی دنیا عصر حاضر کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں اب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کے جلوگر ہوئے ہیں وہ آئین جمال قرآن ہے، وہ قرآن پاک کے جمال کا آئینہ ہے کہ سر تاپا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی اخلاقیات میں اور تعلیمات قرآنیہ میں ڈھلے ہوئے تھے، بلکہ سرکار کی زندگی مکمل طور پر قرآن عظیم کا آئینہ ہے، اور شب و روز کی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جو اس منہج سے ہٹی ہوئی ہو۔ اور یہ کیسے ہو بھی سکتی ہے؟ اس لیے کہ سرکار کی زندگی وہ سراپا قرآن ہے، مجسم قرآن ہے۔ محمد وہ کتاب کون کے تو قرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر بلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ وہ اللہ کے رسول ہیں جو سر تاپا آئین جمال قرآن میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقائے دو جہاں کی زندگی کیا تھی؟ تو سیدہ فرماتی ہیں، ہماری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کانا خلقہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ قرآن پاک کے آئین جمال میں ڈھلا ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک سراپا معجزہ ہے۔ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے میرے سرکار کا۔ انبیاء سابقین کا عالم یہ تھا کہ ان کا معجزہ ان کے دور کے لیے تھا، ان کے زمانے کے لیے تھا، ان کے عصر کے لیے تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد عربی کو اللہ رب العزت نے، معلم کتاب و حکمت کو اللہ رب العزت نے، اپنے محبوب گرامی وقار کو رب کائنات نے جو منزلت عطا فرمائی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، متبسم ہو تو معجزہ ہو، متکلم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قم باذن اللہ کہیں تو معجزہ ہو، اور نگہے کرامت اٹھے تو معجزہ ہو، لبہائے گل کھلیں تو معجزہ ہو، پائے اقدس و سراپا معجزہ، دست ناز و سراپا معجزہ، قلب اطہر و سراپا معجزہ۔ عالم یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک آقائے دو جہاں سرور کائنات وہ معجزہ بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کے اقتدار کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کا عالم یہ ہے کہ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وہ سرور کائنات ہیں جن کے اشارے ابرو سے کائنات کے مقدرات سنورتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور
یہی وجہ ہے کہ جہاں تعلیم قرآن باقی ہے وہیں سیرت رسول ہی باقی ہے، اور سیرت رسول کے اجالے میں ہمیں زندگیاں طے کرنی ہوں گی۔ قرآن پاک کا منہج انقلاب کیا ہے؟ فرمایا قرآن عظیم نے کہ من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے بہترین کامیابی حاصل کی۔ معلوم یہ ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ حیات اور سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہوا جائے تو ہماری زندگی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ دنیاوی نقطہ نظر سے کامیابی کے جو بھی وصولیات ہوں، ضوابط ہوں، اس کی کرائیٹیریا ہوں، لیکن اسلام اور دین کے نزدیک، مذہب اسلام کے نزدیک جو کامیابی کا مدار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس نے کامیاب زندگی اختیار کی ہے، تو جو کامیاب زندگی اختیار کرے گا وہ کامیاب موت سے بھی ہمکنار کیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمائے ہیں، یا موت و حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمائے کہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں کا عذرو عمل اچھا کون تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ظاہر ہے کہ عملیات ہی انسان کو زمین کے ذرات سے اٹھا کر آسمان کی بلندیاں عطا کرتی ہیں۔ ہم اگر بعمل ہو جائیں تو جانوروں سے بہت بہتر ہیں، اور اگر بے عمل ہو جائیں تو ہم جانوروں سے بدتر ہیں۔ اگر ہم بعمل ہو جائیں تو فرشتوں سے افضل ہیں، اگر بے عمل بن جائیں تو ہم جانوروں سے بدتر ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عروج ہو، کمال ہو، اور کبھی ہماری شخصیت پہ زوال نہ آئے، تو ہمیں اطاعت الہ، اطاعت رسول میں زندگیاں گزارنی چاہیے اور گزارنی پڑیں گی۔ اور یہی مطالبہ ہے یوم میلاد کا، اور یہی مطالبہ ہے عید میلاد النبی کا، اور یہی مطالبہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور یہی مطالبہ ہے نبوی منہج انقلاب کا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حیات کے ایک ایک گوشے کو صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ اٹھیں تو وہ بیٹھیں تو وہ چلیں وہ پھریں، ہر ادائے پیغمبری کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عالم ہے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابناک زندگی کا۔ وہ سر سے پاؤں تک نور کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے جن محبتوں کے نظر سے انہیں دیکھا ہے، واللہ العظیم حدیث نبوی کے جمع کرنے کے حوالے سے، حدیث نبوی کے جمع کرنے کے حوالے سے، اور قرآن پاک کی تدوین و ترتیب کے حوالے سے بھی جو خدمات صحابہ ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کرنی بہت ضروری ہے۔ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ بڑا احسان ہے ان صحابہ کرام کا قرآن پاک کی تدوین و ترتیب کے حوالے سے۔ حضرت سرکار خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ کی خدمات سے، اور ان کی دقت ترازیوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کے جذبہ عشق رسالت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کتنی عظیم خدمات ہیں ان کی تمام خدمتوں میں عظیم خدمت ہے قرآن پاک کے جمع و تدوین کے حوالے سے۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اپنے عہد مبارک میں اسے باضابطہ لکھوایا، اور مختلف ممالک اور ریاست کو انہوں نے بھیجا، اور اسی قریش کی ترتیب پر ان کی قرت پہ ہمیں جمع کر دیا، اور قرآن پاک کو ہر قسم کے چینجنگ سے، آلٹریشن سے، تبدیلی سے اور محفوظ فرما دیا۔ یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ جہاد، ان کی فہم و فراست، اور ریاستی معاملات میں ان کی جد و جہد کو، ان کی انکساری کو، ان کے عدل و انصاف کو ہم قطعی طور پر دلوں کا خراج پیش کرتے رہیں گے، اور ان کی فراست مومنانہ کے ذریعے اسلام کو جو تقویت حاصل کی، وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔ ایسے ہی باب خیبر شکن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جن کی فقاہت، جن کا علم، جن کا تقویٰ، جن کی شجاعت، جن کی بہادری، جن کا صبر، جن کا ضبط،
اور جن کی معاملہ فہمی اور جن کا عشق رسالت اتنا عظیم ہے کہ ان کے بچوں نے میدان کربل میں اپنی گردن کٹوائی اور اسلام کو ہر طرح کے حادثات سے اور زوال پذیر ہونے سے محفوظ کر لیا۔ عالم یہ ہے کہ وہ نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہیں آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے صبح و شام کو صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے مقدس صحابہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی صحابہ ستہ کا تذکرہ ہوگا، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا تو آپ یقین جانیں کہ صحابہ کرام کو علم و عمل کی کائنات ہر زمانے ہر دور میں سلام پیش کرتی رہے گی، اس لیے کہ جہاں تذکر رسول ان کتابوں کے ذریعے واضح ہے، وہیں یہ بات بھی بہت واضح انداز سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم قربانی، جانثاری، محنت، دقت ترازی اور کوششیں ہیں اور اخلاص ہے، جذبہ دل ہے صحابہ کرام کا کہ انہوں نے ان احادیث نبویہ کو نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ جمع کیا ہے۔ واللہ العظیم قیامت کے صبح تک جہاں سیرت رسول باقی ہے، جہاں قرآن باقی ہے، جہاں سیرت رسول باقی ہے، وہیں سیرت رسول کے ذریعے سے اور اس کی نسبتوں سے صحابہ کرام بھی آفتاب ہدایت کے آسمان کی کہکشاؤں کی طرح وہ ہمیشہ روشن اور تابندہ رہیں گے، اور اندھیری راتوں کے مسافروں کے راستے کا ہر پتھر ان کی عظمتوں کے ذریعے سے چراغ بنتا رہے گا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، رسول گرامی وقار ہیں، اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے چہرے پاک کو اپنی قلم میں یا اپنی زبان کے ذریعے سے بیان کر سکے۔ وہ رسول گرامی وقار ہیں، مگر صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ صحابی کہتے اسے ہیں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے سرکار کی صحبت کریمہ میں بیٹھا ہو، محبتوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور ایمان کی نظروں سے انہیں دیکھا ہو، شرفی ایمانی سے مشرف رہا ہو، اور اسی حال پہ اسے موت آئی ہو، وہ صحابی ہے۔ صحابی عالم یہ ہے اس کے مرتبہ صحابیت کا کہ اس کے پائے تک نہ تابعی پہنچ سکتے ہیں، نہ تبع تابعی پہنچ سکتے ہیں، نہ اغواص پہنچ سکتے ہیں، نہ اقطاب پہنچ سکتے ہیں۔ وہ صحابی رسول، صحبت رسولی کا عالم یہ ہے کہ ایمان والے قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر مرتبہ صحابیت پر وہی پہنچا ہے جس نے اپنی حالت بیداری میں جنہوں نے سرکار کی زیارت کی ہو، ان کی صحبت کریمہ سے مستفیض ہوئے ہوں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ان کی مرتبت کو نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال پہنچ سکتے ہیں۔ یہ برکتیں کہاں سے میسر آئی؟ یہ برکتیں صرف اور صرف جو ہیں وہ درسگاہ مصطفی سے، بارگاہ رسالت کی عظمتوں کے حوالے سے ہیں۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے غلاموں کو کس قدر عظمتوں سے، شوکتوں سے نوازتے ہیں۔ آرزوؤں، امنگوں اور حوصلوں کا کوئی ایسا سفر اپنی شاہراہ حیات کو نہیں پہنچتا جہاں قدم قدم پر سرور کائنات کی محبتیں اور ان کی نگہ عنایت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہم زندگی کا سفر اس لیے طے کرتے ہیں کہ ہمارے سینے میں جو محبت ہے وہ سرکار کی ہے، اور سرکار دو عالم سرور کائنات کی محبت اپنے غلاموں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ اپنی دل نوازی کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یہ دل نواز ہے محبت رسول، اور اسی سے دل زندہ ہے، اور مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، پاؤں میں استقامت کی طاقت ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں قوت ہے، رگے جاں میں اگر رمق حیات دوڑ رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے آقائے دو جہاں سرور کائنات کے تشریف آوری کا، ان کی نگاہ کرم کا۔ اور سچ یہ ہے اور حق یہ ہے کہ سیدھے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، سیدھے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، یہ صدیق ہوں، یہ عمر ہوں، یہ عثمان ہوں، یہ علی ہوں، یہ طلحہ ہوں، یہ زبیر ہوں، یہ ابو ہریرہ ہوں، یہ بلال ہوں، یہ سلمان ہوں، یہ ابو ذر ہوں، یہ سب کے سب اسی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں، اور ان غلاموں
کی زندگیوں کا جب یہ عالم ہے تو واللہ العظیم سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن پاک قرآن عظیم معجزہ ہے اور یہ تعلیم رسول ہے۔ جب قرآن پاک کی عظمت کا جب یہ عالم ہے کہ کائنات آفاق و انفس کا ہر علم قرآن پاک میں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن عظیم میں ہر خشک و تر کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ علوم معلومات یا تو زمین پہ ہیں یا پھر جو کچھ ہیں وہ سمندر میں ہیں، یعنی کہ پورا گلوب جو ہے وہ سطح زمین دو حصوں میں منقسم ہے، ایک خشک اور ایک تر۔ تو خشک و تر یا سمندری علوم ہوں یا خشکی کے علوم ہوں، یہ دونوں قرآن پاک میں موجود ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ واللہ العظیم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان کامل ہے کہ قرآن عظیم کا یہ دعویٰ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کا علم قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جب یہ علم قرآن عظیم علم قرآن سرکار کا علم ہے اور اس کے معلم کون ہیں؟ اس کے معلم اللہ کے رسول ہیں، سرور کائنات ہیں، ان کا منصب یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کتاب اور حکمت کے معلم ہیں۔ جب تعلیم کا یہ عالم ہے، قرآن پاک دا سلیبس، قرآن پاک تعلیم ہے، جب علم مصطفیٰ علم ہے، علم رسول ہے، جب قرآن پاک علم رسول کا سلیبس آف اسلامک فیتھ، یہ قرآن پاک جب علم قرآن کا یہ عالم ہے، جب قرآن پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے، جب قرآن پاک کی تعلیم کا یہ عالم ہے، جب حکمت قرآنی کا جب یہ عالم ہے، تو واللہ العظیم جب تعلیم کا یہ عالم ہے تو معلم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ معلم کی ذات سرور کائنات کی ہے، نیسے بے کساں کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، وہ رسول گرامی وقار ہیں۔ واللہ العظیم قرآن پاک نے جا بجا سرکاری دو عالم سرور کائنات کے اعمال حسنہ اور تذکرے کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک، ہم میلاد پڑھتے ہیں، میلاد کی محفلوں میں ہوتا کیا ہے؟ جو لوگ میلاد پاک کی مخالفت کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھا جائے کہ میرے عزیز آپ میلاد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے محفل میلاد میں؟ ہاں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ محفل میلاد النبی میں موضوع روایت بیان نہ کیے جائیں، ان باتوں کا تذکرہ نہ ہو جو علمی جہت سے گھری ہوئی ہو، اور اس کا تذکرہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنے اسٹیج کو معیاری بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر خوشگلو نعت خواں نعت پڑھتے ہوئے اگر ان کے رنگ و آہنگ میں فلمی نغموں کا غلبہ ہو تو اسے اسٹیج پہ نہ بلائیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ آپ اپنے علماء کی خدمت نہیں کرتے۔ ہماری قوم کی حرمہ نصیبی یہ ہے کہ وہ علماء کی خدمت نہیں کرتی، وہ ان گویے نعت خوانوں کو بلا کر اپنی اسٹیج پہ سجاتی ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نعت پڑھ رہے ہیں۔ ایسے علماء جو موضوع روایت بیان کرتے ہیں یا اسٹیج کے معیار سے واقف کار نہیں ہیں یا سیرت رسول کا مطالعہ نہیں کیا ہے، پھر اگر انہوں کوئی غیر مصدقہ روایت بیان کرتی ہے تو پھر آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹیج کو معیاری بنائیں، اچھے علماء کرام کو بلائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بلوائیں، اور پھر نعت خوانوں کے انتخاب میں جو لوگ ڈرامائی انداز سے فلمی نغموں کے طرز سے نعت پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کا استقبال نہ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ اپنے اسٹیج کو، اپنے محافل کو اگر آپ نے دینی، علمی اور فکری لحاظ سے منظم کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ میلاد پاک کے ثمرات اور سیرت نبوی کے اثرات آپ محسوس کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوتی زندگی کا نمایاں کام جو ہے وہ معلم بن کے تشریف لائے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ معلم بنا کے تشریف لائے۔ سیرت رسول اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ان باتوں کا تذکرہ ہو تو گویا کہ یہ محفلیں بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں حصول علم کے لیے، سیلف موٹیویشن کے لیے، انفرادی زندگیوں میں انقلاب کے لیے، اور قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، کہ جس طرح کی قومیں بنتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ مبنی ہوتی ہیں تخیلات پر۔ اگر ہماری تخیلات بہتر ہوں، مثبت ہوں، اور ہمارے اندر مزاج ہمارا علمی ہو، پڑھنے لکھنے کا شوق ہو، اور پھر سیلف موٹیویشن، سیلف ریولیوشن، تو اگر ہمارے اندر اس طرح کا ریولیوشن پیدا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ انقلاب جو مثبت ہو، تو یقینی طور پر وہ کامیابی کا ذریعہ
بن سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب علم و حکمت کی تعلیم ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ محفل میلاد النبی یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات عامہ اور نبوت مطلقہ اور ان کی سیرت طیبہ سے جو باتیں روشن اور عیاں ہوتی ہیں وہ محفل میلاد النبی میں ہم اس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور نبوی منہج انقلاب مصطفی میں ایک اور بہت بڑی وضاحت ہے کہ جہاں یہ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا وَيُزَكِّيهِمْ۔ پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب علم و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ نفس بھی عطا فرماتے ہیں۔ تزکیہ نفس امارہ سے وہ ہمیں بچاتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ نفس مطمئنہ اور اس کے بعد پھر نفس متمردہ وہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ سیرت رسول کے اجالے میں پیدا ہوتی ہیں۔ نبوی درسگاہ نبوی کا فیضان یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو علم عطا فرماتے ہیں، حکمتوں کی باتیں عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ یزکیہم، تزکیہ نفس بھی عطا فرماتے ہیں۔ دل آئینہ ہو، اور جب دل آئینہ بن جائے جہاں ان کی محبتیں جلوہ گر ہوں اور تزکیہ نفس میسر آ جائے، تو جس آدمی کو تزکیہ نفس میسر آتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو سرکار کی تعلیمات عامہ میں جہاں علم محض نہیں ہے کہ صرف درسگاہوں کا علم، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بارگاہ مقدس میں دلوں کی طہارت بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہی اصل ہے۔ آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل آئینہ ہو جائے، اور جب دل آئینہ ہو جائے گا تزکیہ نفس پیدا ہوگا، تقویٰ شعاری ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور تقویٰ شعاری ہے کیا؟ تقویٰ کے بنیادی مراحل میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا خوفی پیدا ہو، اور تزکیے کا حاصل بھی یہی ہے۔ تزکیہ نفس جہاں ہوگا وہاں بندہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اندھیرا ہو، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اجالا ہو، خدا ہمیں دیکھ رہا ہو، معاملات دنیا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنی انسان کی ازدواجی زندگی ہو، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھے گا، وہ ناجائز طرفداری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، وہ شخص اپنے اندر جو ہے وہ جھوٹی گواہی سے محفوظ رکھے گا، وہ شخص کسی کی برائی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، دوستوں کو مصیبتوں میں نہیں ڈالے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ انسان کا خدمت گزار واقع ہوگا۔ یہ تمام تزکیہ نفس کے حوالے ہیں۔ وہ کسی کو بلا تحقیق کوئی بات نہیں کرے گا، وہ افواہ بازی پر وہ اعتماد نہیں کرے گا، اس کے اندر چغلی نہیں ہوگی، حسد نہ ہوگا، بدنگاہی نہ ہوگی، اس کے اندر وقار ہوگا، سنجیدگی ہوگی، سادگی ہوگی، صفائی ہوگی، سلامتی ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر تزکیہ نفس کے ذریعے سے جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، اگر آدمی کا تزکیہ نفس ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام شرنگیزیاں ہوں گی جو اس کے برخلاف ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اندھیری راتوں کو مسافر نہیں بلکہ سفیدہ سحر کا مسافر بنایا ہے، کہ اس کے اندر اس کی زبان میں سنجیدگی ہو، سچائی ہو، غرور تکبر نہ ہو، عز اخلاق ہو، عاجزی اور انکساری ہو، مزاج میں سنجیدگی ہو، زبان میں پاکیزگی ہو، بدنگاہی اسے حاصل نہ ہو، وہ خوش اخلاق ہو، وہ دوستوں کی ابجوئی نہ کرتا ہو، دوستوں پر تہمت تراشی نہیں کرتا، وہ اپنے معاملات کی طرف اس کی نظر زیادہ ہوتی ہو۔ بلا شبہ جو آدمی مزکی ہوگا، جسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا، جو متقی ہوگا، تقویٰ شعار ہوگا، وہ سب سے پہلے اس کی نظر اپنی طرف جائے گی کہ میں خود کتنا بہتر ہوں۔ وہ بجائے اس کے کہ دوستوں پر تنقید کرے، دوستوں کے معاملات میں الجھا رہے، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ خود اپنے دل و دماغ، ہوش و خرد اور فکر و نظر کو سنوارے گا۔ یہ وہی کر سکتا ہے عقل مند اور ذہین آدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند اور ذہین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے معاملات پر غور کرتا ہو اور دوستوں کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا کر اپنا وقت ضائع نہ کرتا ہو۔ تو جو باتیں ہم نے ابھی کی ہیں آپ سے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرمائیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم میں کتنے یہ لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس حاصل کیا ہے؟ بلا شبہ حج بیت اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج کرنے کے بعد عمرہ ہم نے کیا ہے، سال میں کئی عمرے ہم نے کیے ہیں،
یورپ میں چونکہ پیسوں کی فراوانی بہت زیادہ ہے، یہاں لوگ سال میں کئی عمرہ کرتے ہیں، مگر میں ان سے پوچھوں گا بتاؤ کہ تم نے عمرہ کرنے کے بعد، اور کئی حج بھی تم نے کی ہے ماشاء اللہ، تو حج کرنے کے بعد سیلف چینجنگ، سیلف موٹیویشن یہ کتنی تمہارے اندر آئی ہے؟ اسلام نام تزکیہ نفس کا ہے، اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ سیلف چینجنگ، سیلف موٹیویشن، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، اپنے دل کو صاف کرنا، آئینہ بنا لینا، یہ کام تم نے کتنا کیا ہے؟ کیا تم نے تمہارا عمل حج کرنے سے پہلے جو تھا، حج کرنے کے بعد بھی اگر وہی ہے تو بتاؤ کیا تبدیلی تمہارے اندر آئی؟ تمہارا حج تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ تم نے حج بیت اللہ کے موقع سے شیطان کو تم نے کنکری تو ماری ضرور ہے، اے کاش کہ شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تم اپنے نفس خبیث کو تم نے کنکری ماری ہوتی، تم نے اپنی شیطانی طبیعت کو کنکری ماری ہوتی، تم نے اپنے نفس امارہ کو کنکری مارا ہوتا، تم نے اپنی طبیعت کی خباثت کو تم نے کنکری ماری ہوتی، تم نے اپنے حسد کو، بغض کو، نفاق کو، ڈسکریمنیشن کو، اپنے تکبر کو، اپنے عناد کو، اپنی برتری کو تم نے کنکری ماری ہوتی۔ اگر یہ باتیں واقعتاً تم نے اپنے آپ سے یہ پوچھا ہوتا کبھی سنجیدگی میں تو تم نے اپنے آپ کو بدلا ہوتا، مگر تم نے شیطان کو ایک علامتی طور پہ سمبولکلی، اگر آپ نے وہاں جا کر آپ نے پتھر تو مارا، لیکن جو تمہارے دماغ میں، دل میں، احساسات میں، ضمیر میں جو خبائث شیطینت جو پل رہی تھی، جو خبائث پل رہے تھے، تم نے اسے کنکری نہیں ماری۔ اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو آج تم یقینی طور پہ مزکی بن چکے ہوتے، کامیاب متقی بن چکے ہوتے، پرہیزگار بن چکے ہوتے، اور وہ حج اور وہ عمرہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا، نماز کے باب میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اصل میں یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی کہ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز افضل عبادات ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کی جنت رضا کی چابی ہے، نماز شرف انسانیت ہے، نماز وقار آدمیت ہے، نماز دلوں کا قرار ہے، نماز تمائز قلبی ہے، نماز ذکر الہی ہے، نماز مومن کی کامیابی کا راز ہے، نماز فتح و کامرانی کا آسمان ہے، نماز حاصل زندگی ہے، نماز مقصد حیات ہے، نماز بخشش کی جنت ہے، نماز جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے شرف و منزلت کی راہیں آسان ہوتی ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں اس کا رہا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، بلا شبہ روکتی ہے، بلا شبہ روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان باعمل بن جائے۔ اگر نماز انسان کو بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے، ہر اس بدکاری سے روکتی ہے، شر و فساد سے روکتی ہے، اور تباہی و بربادی سے روکتی ہے، ہلاکت سے روکتی ہے، بہیمت سے روکتی ہے، سرکشی سے روکتی ہے، شیطینت سے روکتی ہے، تو پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر روزہ، یہ تمام وہ چیزیں جو 5 پیلرز آف اسلام ہیں، اسلام کے بنیادی 5 جو اہم چیزیں ہیں، یہ جس پر اسلام کی بنیاد ہیں، تو میں اس کرنا چاہوں گا یہ سب کے سب ہمیں اور آپ کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے، یہ تمام چیزیں روکتی ہیں۔ تو اگر نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے تو حج بھی ہمیں روکتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ حج اور نماز کی ادائیگی کے باوجود بھی ہم نے اپنے آپ کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پہ بدلا نہیں ہے؟ اس کا معنی صرف اور صرف یہ ہے کہ نماز کو ہم نے نماز کی طرح نہیں پڑھا، جو اس کے معدات تھے، جو اس کے ریکوائرمنٹس تھے، جو اس کے فرائض تھے، جو اس کا داعیہ تھا، جو اس کے اصولیات تھے، جو اس کے ضوابط تھے، جو اس کے احکامات تھے، ہم نے اس کی پیروی نہیں کی۔ اگر ہم نے نماز کو نماز کی طرح پڑھا ہوتا اور حج کو اللہ کی خشیت کے مطابق ہم نے ادا کیا ہوتا تو یقینی طور پر ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہوتا۔ مگر اگر ہم میں تبدیلی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت الہی کو ہم نے رسماً ادا کیا ہے، ہم نے ان احکامات کی پیروی نہیں کی ہے جو اصلاً ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا حکم
عطا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، یہ تمام کے تمام احکامات جو ہمیں زندگی کے راہوں میں انقلاب پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم تزکیہ نفس حاصل کریں۔ رب قدیر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جہاں اللہ کے رسول تشریف لائے، ہدایت کے ساتھ آئے اور دین حق کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، اور ان کی جلوہ گری کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دیا جائے۔ اسلام کی جلوہ گری کا مقصد یہ ہے، جو سرکار لے کے تشریف لائے تو وہ اسلام وہی ہے جو تمام ادیان پہ غالب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ جس اسلام کے ماننے والے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے بڑھتے ہوئے سیل رواں کو روک نہیں سکتی، بڑھتے ہوئے اسلام کے سیل رواں کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام وہ جو سرور کائنات لے کے تشریف لائے وہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب ہو کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، دنیا میں بے شمار مذاہب اس وقت موجود ہیں اور اس کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، مگر ان تمام مذاہب میں اسلام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ بہت ممکن ہے یہ بات ارباب مغرب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کرسچینٹیز اسلام سے زیادہ ہے ایز ہول، یعنی کہ مردم شماری کے لحاظ سے، لیکن دیکھا جائے جس گروتھ کے ساتھ، جس تیز رفتاری کے ساتھ اور جس سیل رواں کے ساتھ اور جن خوبیوں کے ساتھ اسلام بڑھ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے کہیں زیادہ ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارباب مغرب اپنے شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ شکست یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ پروپیگنڈا وار شروع کیا، اخبارات کو خریدا، میڈیا کو خریدا، اور پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو مسلسل اسلام کے خلاف شعر انگیزی کرتے رہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کارٹونسٹ تھے، جو معاذ اللہ جہاں جہاں انہوں نے پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، تو اس کے بعد پورے یورپ میں ان کے خلاف جو ماحول پیدا ہوا، ان کارٹونسٹ کے خلاف، ان اخبارات کے خلاف، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سب کچھ کا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ غالب نہ ہو بلکہ مغلوب ہو جائے، مگر اسلام کو اللہ نے سربلندی کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام مغلوب ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اسلام کے ماننے والوں، اسلام تو غالب تھا اور غالب ہے اور رہے گا، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھام رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ کمزوری خود ہماری اپنی ہے، ہم نے اپنے کمزور کارناموں کے ذریعے سے، کمزور اخلاق کے ذریعے سے، کمزور اتحاد کے ذریعے سے، کمزور علم کے ذریعے سے، اور اپنے نفاق اور عداوت اور باہمی الجھاؤ کے ذریعے سے ہم نے اسلام کو کمزور کرنا چاہا ہے، مگر اسلام کمزور نہیں ہو سکتا۔ ان تمام جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، ہم خود کمزور ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ وجہ دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، تعداد کے لحاظ سے یقیناً ہم بہت بڑے ہیں لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب میں ہمیں ان رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات کا، حال زار کا جائزہ لینا ہوگا۔ غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کہ تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، سفینہ جا کے کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو، بادباں بدل ڈالو۔ ہمیں بدلنا ہوگا اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنی سوچ کو، اپنی منہج فکر کو، اپنے مشاعر و محسوسات کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے روزمرہ کی زندگیوں کو، اپنی دانشگاہوں کو، اپنی صحبتوں کو، اپنے فرینڈ سرکل کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ از سرینو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جہاں کھڑے ہیں آگے جا کر کوئی شاہراہ حیات ہے بھی کہ نہیں جو ہمارا استقبال کر رہی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو آج دنیا کے کئی ایسے ممالک موجود ہیں اس نقشے پر جہاں کا میڈیا آپ کے خلاف ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں لوگ سمجھ رہے ہیں، جہاں کا میڈیا آپ کے خلاف ہے، جہاں کے اخبارات آپ کے خلاف ہیں، جہاں کے سیاسی لیڈر دن رات کھلے لفظوں میں
مسلمانوں کے خلاف وہ بولتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کارکنوں کو اور کو اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ تشدد کریں، اور جن ملکوں میں اس وقت مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے ان جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ دینے والے وہ لوگ ہیں جو ارباب اقتدار سے ہیں۔ اب بتائیں آپ، اسی طرح کے واقعات وہاں ہوئے تھے اسپین میں، اسی طرح کے واقعات برما میں ہوئے تھے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اسی طرح کے واقعات بوسنیا میں ہوئے، چیچنیا میں ہوئے، اسی طرح کے واقعات روانڈا میں ہوئے۔ روانڈا نے یہی کچھ کیا، وہاں کی متعصب فاسسٹ حکومت نے وہاں کے اخبارات کو خریدا، وہاں کے میڈیا کو خریدا، وہاں کے پولیس کو خریدا، وہاں کی عدالت کو خریدا، وہاں کے اخبارات کو خریدا، اور جو جرائم پیشہ لوگ تھے اور جو اکثریت میں تھے ان کے ذریعے سے اقلیت کو مارا، اور اس کے بعد خانہ جنگی کا وہاں آغاز ہوا۔ اور ونڈا یہ تاریخ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدلو، ایک بہت بڑی قوت ہے جس وقت آپ کے سامنے ہے، اور وہ آپ کے لیے آپ کی تباہیوں کا سامان مکمل طور پہ وہ اکٹھا کر چکی ہے، مگر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے خلاف دنیا نے جو پلان تیار کیا ہے وہ تو خیر سامنے ہے، لیکن آپ کا پلان اپنے لیے کیا ہے؟ اپنے تحفظات کے لیے، ایمانی تحفظات کے لیے، شعوری تحفظات کے لیے، درسگاہوں کی حفاظت کے لیے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ وہ درسگاہ ہیں جنہوں نے بر صغیر کو آزاد کرنے والے درسگاہی کے پیداوار لوگ تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی کور تھے، وہ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ مولانا حسرت موہانی کون تھے؟ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ مولانا شوکت علی کون تھے؟ وہ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی کون تھے؟ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ اور پھر بہادر شاہ ظفر کون تھے؟ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ مولانا سرد الدین آزردہ کون تھے؟ وہ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ مولانا عنایت اللہ کاکوری بھی کون تھے؟ وہ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کون تھے؟ وہ درسگاہ کے پروردہ تھے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ سب کے سب درسگاہ کے پروردہ ہیں۔ واللہ العظیم تقریباً 2500 علماء شیوخ نے پنجاب اور سرحد سے لے کر اور بنگال تک جو قربانیاں پیش کی ہیں اس زمین کو آزاد کروانے کے لیے بر صغیر کو، وہ علماء تھے۔ اگر علامہ فضل خیر آبادی جیسا مرد مجاہد اگر انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد نہ دیا ہوتا تو آج بر صغیر آزاد نہ ہوتا۔ یہ وہ شخص ہیں جو یہ کہتے ہیں، عدالت میں کھڑے ہو کے، جج ان کا شاگرد تھا، جو جج تھا وہ ان کا شاگرد تھا، اور اس نے یہ کہا کہ حضور آپ کہہ دیں اگر کہ آپ کا یہ فتویٰ نہیں ہے تو میں یہ مقدمہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ فتویٰ ہمارا ہے، اور میں بالجزم اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ لکھا ہے میں نے لکھا ہے، اور کسی لمحے میں بھی میں اسے وڈرا نہیں کر سکتا، میں اسے واپس نہیں لے سکتا۔ میں اس ظلم اور جبر کے خلاف آخر لمحے تک کھڑا رہوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ علامہ فضل خیر آبادی تھے جنہیں پکڑ کے جنہیں دریائے شور کی سزا دی گئی۔ انڈومان نیکوبار میں تقریباً وہ 2.5-3 سال قید رہے، اور وہیں ان کا وصال اس وقت ہوا جب ان کے بیٹے آزادی کا پروانہ لے کر جیسے انڈومان جزیرے میں اترے تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے سامنے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ مولانا فضل خیر آبادی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بیٹا اپنے باپ کی آزادی کا پروانہ لے کر اس ساحل پہ اترا ہے اور باپ کا جنازہ جا رہا تھا، کیا گزرا ہوگا اس پر؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ علماء کے احسانات کو کیسے بھول گئے۔ یہ وہ علامہ فضل خیر آبادی ہے، آزادی ہند کے مجاہد، مغل آخری بادشاہ ہے جسے ہم اور آپ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں۔ ساری نقد جاں قربان کر دی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور صدیوں کی کمائی لوٹ لی گئی، اور اس کے کتب خانوں کو یہاں لندن پہنچایا گیا، اور ایک ایک بیگمات کے کانوں سے بالیاں تک اتار دی گئی خراج کے طور پر اس زمین کے محصول کی شکل میں۔ اب اندازہ کریں آپ، وہ بہادر شاہ ظفر ہیں کہاں کے پروردہ ہیں؟ وہ بہادر شاہ ظفر وہ مدرسے کے پروردہ ہیں، وہ اسلامی دانشگاہ کے پروردہ ہیں، جو خود یہ کہتے ہیں کہ نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، جو بگڑ گیا سو نصیب ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں۔ وہ فرماتے ہیں ہاں کہ نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، جو بگڑ گیا سو نصیب ہوں۔
میں زمیں کی پیٹھ کا بوجھ ہوں، میں فلک کے دل کا غبار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کہ میں بے کسی کا مزار ہوں۔ اب اندازہ کریں وہ بہادر شاہ ظفر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بے کسی کا مزار ہوں، اور یہ بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی سلطنت قربان کر دی ہے۔ آج یہ سارے جن کا نام میں نے لیا ہے اب تک، وہ سب کے سب مدرسوں کے پیداوار تھے، اور آج مدرسوں کے باب میں جو ایک مخصوص طاقت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ واللہ العظیم اسلام کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے۔ رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر آئے، وہاں سب ایک ہیں، چھوٹے ہیں، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ عربی ہے نہ عجمی ہے، نہ کالا ہے نہ گورا ہے، نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے۔ آج بر صغیر، میں غیر منقسم بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، آج بر صغیر میں دنیا کے مسلم آبادیوں کو 1/3 حصہ جو ہے اسے بر صغیر میں رہتا ہے۔ تقریباً 75 سے 80 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ لگ بھگ اسی خطے پہ رہتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اس کے باوجود ایک بہت بڑی اکثریت وہاں موجود ہے۔ اگر مسلم بادشاہوں نے بالجبر اگر غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہوتا، تو یہ پورا خطہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور وہاں حکمراں خود مسلمان ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مسلم بادشاہوں نے وہاں کی اکثریت پر، مسلم بادشاہوں کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، پیسے تھے، لاہ و لشکر تھے، فوج تھی۔ اگر کوئی بادشاہ وقت دہلی سے اعلان کرتا کہ اس پورے ملک کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو کل دن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پورا ملک، پورا بر صغیر اسلام کے زیر نگیں آ جاتا، مگر ایسا نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ اسلام جبراً کسی کو آمادہ نہیں کرتا کہ وہ اسلام قبول کرے، اور یہ بات سچ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک نیوز تھی سعودی عرب کی، کہ وہاں ایک مسلم شخص کو گرفتار کر لیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کسی نان مسلم کو پریشائز کر رہا تھا، آمادہ کر رہا تھا کہ اسلام قبول کر لو۔ جب اس نے شکایت کی تو اس شخص کو، اس مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی مسلمان کسی خاص حاصل نہیں ہوتا کہ کسی غیر مسلم کو وہ جبراً کہے کہ اسلام قبول کر لو، اور بالکل یہی بات تھی ہندوستان کے 1000 سالہ مسلم دور حکومت کی، کہ مسلمانوں نے اگر جبراً چاہا ہوتا تو پورے ہندوستان کو مسلمان کر لیتا، مگر حکومت نے مگر مسلم حکمرانوں نے ایسا نہیں چاہا، اور یہ اس لیے نہیں چاہا کہ اسلام کے خلاف یہ بات تھی کہ جبراً کسی بھی ملک کو جب وہ تمہارے زیر نگیں آ جائے، تمہارے قبضہ و اختیار میں آ جائے، تو اسے مسلمان کرو۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلتا، اسلام اخلاقیات کے زور سے پھیلتا ہے۔ جب تلوار چلتی ہے تو کافر کٹتا ہے، اس کا کفر نہیں کٹتا، مگر جب اخلاقیات کی تلوار چلتی ہے تو کفر کٹتا ہے، وہ کافر نہیں کٹتا۔ اسلام مرض کا خاتمہ چاہتا ہے، مریض کا نہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، لیکن قرآن پاک کا یہ وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اسلام کو غالب ہو کے رہنا ہے، اور انشاءاللہ وقت و ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ میں نے شاید یہ بات کل کہی تھی، کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ وہ قرآن عظیم جو سراپا علم ہے، وہ اللہ کے رسول جو معلم کتاب و حکمت بن کے جلوہ گر ہوئے، اور قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب اپنی امت کو عطا فرمائی، اس امت کا عالم یہ ہے کہ امت مصطفیٰ کا 70%، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، گلوبلی، ورلڈ وائڈ 70% مسلمانوں کی آبادی اب بھی جو ہے وہ جہالت کی سطح سے نیچے ہے۔ اب اندازہ کریں آپ، غربت کی سطح سے تو نیچے ہے ہی، اور جہالت کی بھی ایک سطح ہوتی ہے کہ آدمی کم از کم کچھ تو معلومات ہو، یعنی ان پڑھوں کی تعداد ہمارے ہاں جو ہے 70% ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ الٹریسی مسلمانوں میں اٹس اباؤٹ 70%۔ اب اندازہ کریں کہ وہ رسول اللہ جو قرآن لے کے جلوہ گر ہوئے، قرآن سراپا علم ہے، وہ مسلمان جن کی ہدایت کے لیے، اور جنہیں باعمل اور باعلم بنانے کے لیے، اور جن کے سینے کو علم و امن کی توانائی سے روشن کرنے کے لیے مقدس کتاب جو نور ہے، جو روشن ہدایت ہے، وہ آئی ہے، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کا سینہ اس نور علم سے خالی ہے۔ اس سے بڑی حرمہ نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ہمیں شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حقوق نہیں ملتے، ہمیں سیاسی لحاظ سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اور یہ استحصال اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم
اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کے تابع نہ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ رب قدیر اللہ آپ کو خوش رکھے اور شاد آباد فرمائے، اور ہمیں قوت عشق سے ہر پس کو بالا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تخیلات کو موڑیے گنبد خضرا کی طرف، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہم موقوف، موڑیے اپنے رخ کو گنبد خضرا کی طرف، آقائے دو جہاں کے آستان کرم کی طرف۔ ان کی نگاہ کرم ہوگی انشاءاللہ، ہم دوبارہ پھر اپنے اسی آفتابی اور مہتابی خوبیوں کے ساتھ، آرزوؤں امنگوں اور حوصلوں کے ساتھ اپنی زندگی کی طرف، اپنی شاہراہ حیات کی طرف، اپنی مقصدیت کی طرف، اپنی فتح و کامرانی کی طرف، اپنے کمال کی طرف، اپنی صبح گاہی کی طرف، اپنے روشن و تابندہ مستقبل کی طرف ہم رواں دواں ہوں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وقت تو ٹھہر، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔